بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک لاہور اینڈ بہاول نگر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم نے ایک نیا چینل بنایا، ہومیوپیتھک FHHC۔ ہومیوپیتھک FHHC بنانے کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنایا ہے، کیوں ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس پر کیا کیا کام ہوں گے، کیا کیا ہم سیکھیں گے، کیا کیا سکھائیں گے، اور کیا کچھ ہوگا، وہ ساری ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں اس کے اندر۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح اور سچا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ایسا علم جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے۔ میری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول اور منظور فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے صحیح، سچا اور ایسا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، نہ کہ نقصان، اور ان نقصان والے علم سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس میں لوگوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہو، فائدہ ہو۔ سچا اور پکا صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور میری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول اور منظور فرما۔ اللہ جل جلالہ پر پورا پورا بھروسہ رکھے، ہم آپ کی صحت کے لیے ہمتاً کوشاں ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کا اعتماد بھروسہ اللہ پر ہے نا جی، کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نفع نقصان، بیماری، تندرستی، صحت، عزت ذلت، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہتا ہے اپنی رحمت کا نزول کر دیتا ہے۔ شفا صرف اللہ رب العزت کی ذات دے سکتی ہے، بندے کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی شخص آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی دے سکتی ہے، کیونکہ شفا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جب وہ چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جس دوا سے چاہتا ہے، جس ڈاکٹر سے چاہتا ہے، شفا دے دیتا ہے۔ ہمارے ذمہ صرف اور صرف محنت اور کوشش ہے، وہ الحمدللہ ہم ہر روز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر روز اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے کرتے ہیں، تاکہ اس کی حیثیت سے ہم خدمت کر سکیں۔ اور یہ سارے کا سارا جو کام ہے، ہم صرف اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو، نہ کہ دکھلاوے کے لیے، نہ کہ کسی کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرتے ہیں، تاکہ اس کی مخلوق کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ شفا ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے، صرف اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، لیکن اس کے لیے ہم محنت اور کوشش ہمارے ذمہ ہے، وہ محنت اور کوشش ہم کرتے ہیں۔ جب ہم محنت کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پھل دے دیتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس جو چینل بنایا ہے، اس کے اندر کیا سیکھنے جا رہے ہیں، کیا سیکھیں گے، کیا سکھائیں گے۔ اس کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت سے فیچر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں رکھی ہیں جو ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے اور پڑھیں گے، اور ان سے ہم فائدہ بھی حاصل کریں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اس چینل کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، جو ایم ہے بنانے کا، وہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے، لوگوں کو اس سے زیادہ اویئرنیس ملے، لوگوں کو اس سے زیادہ جو ہے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوسرا، ہمارے علم میں اضافہ ہو، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، ڈاکٹروں کے علم میں اضافہ ہو،
اور اس میں ہم سیکھیں گے، سب سے اہم بات جو سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، ہمیں بیمار ہونے کے کیا کیا اسباب ہیں، بیمار کرنے کے کیا کیا اسباب ہیں، کن کن وجوہات سے ہم بیمار ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں، کیوں بیمار ہوتے ہیں، اس کے متعلق سارا سیکھیں گے، اور ہماری زندگیاں کیوں کام ہو رہی ہیں اس کے متعلق بھی ہم سیکھیں گے، اور ہم کیسے اپنے آپ کو تندرست کر سکتے ہیں، کیسے ادویات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہم اس کے اندر سیکھیں گے، اس کے متعلق مکمل اویئرنیس اس کے اندر ہوگی، جانکاری ہوگی۔ یہی مقصد اور مشن ہے اس کا، اور بھی اس کے بہت سے مقصد مشن ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری دو برانچیں ہیں، ایک بہاول نگر میں ہے اور ایک لاہور میں ہے۔ آن لائن بھی ہم کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو لوگ ہم سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ صحیح اور مخلصانہ مشورہ دیں گے، اچھا مشورہ دیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو کم سے کم دوائی سے زیادہ فائدہ دیں، کم سے کم دعا میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ دیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اسی لیے ہم نے یہ چینل کو بنایا ہے، اور اسی لیے ہم اس کو رن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور دیکھیں گے آگے اس کا کیا رسپانس آتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم سیکھنے والے کیا ہیں یا سکھانے والے کیا ہیں، یا اس سے لوگوں کو کن کن چیزوں کے متعلق اویئرنیس ہوگی، ڈاکٹروں کو کن کن چیزوں سے اویئرنیس ہوگی۔ نمبر ایک تو ان کو اویئرنیس ہوگی کہ انسان کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ بنی نوع انسان کیا ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی سیکھیں گے۔ پھر اس کے اندر جو عقل ہے، شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، دانش مندی ہے، وہ کیا چیز ہے، اور پھر روح کیا چیز ہے، اور جسم کیا چیز ہے، پھر یہ ساری چیزیں کیوں بیمار ہوتی ہیں، مریض کیوں بنتا ہے، مرض کیوں بڑھتا ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، مریض کیا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اس کے بعد سے ہم اپنے جسم کے متعلق جتنا بھی علم ہے، اس کی اناٹمی ہے یعنی آرگن کے متعلق جتنا علم ہے، اعضاء کے متعلق علم ہے، وہ سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد فزیالوجی سیکھیں گے کہ ان آرگن کا یا اعضاء کا کیا فنکشن ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر کیا رول ادا کر رہے ہیں، کیسا ان کا رول ہے، وہ کیوں بنائے ہیں، کس لیے بنائے ہیں، اور کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے پیتھالوجی، کہ اس کے اندر جب بیمار ہوتے ہیں تو آرگن کے اندر کیا کیا چینجز آ سکتے ہیں، کیا کیا ٹیسٹ پازیٹیو ہو سکتے ہیں، کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا فائدے ہو سکتے ہیں، وہ ساری چیز سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے قوت مدافعت کیا ہے، کہ ہماری باڈی کے اندر ایک وائٹل فورس ہے جو اللہ نے خود کا ایک نظام رکھا ہے جو اندر سے انسان کو ٹھیک کرتا ہے، وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، ہومیوپیتھی کیسے کام کرتی ہے، ہومیوپیتھی کی ادویات کیا ہیں، کیسے بنتی ہیں، اور ان کو کیسے دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد سے ہم سیکھیں گے، ایک چیز یہ بھی سیکھیں گے کہ جو کیس کیور ہوں گے ان کو بھی شیئر کریں گے، اس کا پورا جو کس طریقے سے، کس میتھڈ سے، کون سی دوا سے، کس پوٹنسی سے، کیسے اس کو ٹھیک کیا، کیا کیا دیا تھا، اور پورے انٹرویو کے ساتھ اور اس کی رپورٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہومیوپیتھی کے ٹولز ہیں ان کو سیکھیں گے کہ آرگینن اور میڈیسن اس کا ایک بڑا ٹول ہے، حصہ ہے، وہ کیا چیز ہے، فلاسفی کیا چیز ہے، مٹیریا میڈیکا کیا چیز ہے، ریپرٹری کیا چیز ہے، کیس ٹیکنگ کیا ہے، اور یہ کیسے ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے، کیسے اس کے اوپر گرفت اپنی حاصل کرنی ہے، اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی پریکٹس کو روزانہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہر روز پہلے سے زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد اناٹمی کا جو علم ہے اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ سیکھیں گے۔ فزیالوجی کے بارے میں جب ہم علم سیکھیں گے اور اس سے ہم لوگوں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، وہ سارا کچھ سیکھیں گے اس کے اندر۔ اس کے بعد پیتھالوجی کا علم سیکھیں گے، پھر ہم ہومیوپیتھی کو مکمل عبور حاصل کریں گے، اور اس سے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے کم وقت میں کم دوا سے ہم لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو اس کی روبرکس ہیں وہ کیا چیز ہے، جسے ہم سمٹمز کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، ان کی لینگویج کیا ہے، پیشنٹ کی لینگویج کیا ہے، ریپرٹری کی لینگویج کیا ہے، اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر سیکھیں گے، ان کے ورڈز کو سیکھیں گے، ان کے میننگ کو سیکھیں گے۔
اور ان ساری چیزوں کو ہم سیکھیں گے اور روبرک کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد جتنے بھی چیپٹر کے اندر روبرک ہیں، جیسے ہیڈ کے اندر ہیں، ایئر کے اندر ہیں، آئیز کے اندر ہیں، اور ایکسٹریمٹیز کے اندر ہیں، جرنیلٹیز کے اندر ہیں، یہ چیپٹر کیوں بنے ہیں، اس کے اندر کون کون سے سمٹمز ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد میڈیسن کا تھیم سیکھیں گے کہ میڈیسن کا تھیم کیا ہے، اس کا کہاں فنکشن ہے، کیا کیا فنکشن، کیا مریض بولتا ہے، کیسے مریض بولتا ہے، تو ہم یہ میڈیسن کیوں دے رہے ہیں، کس بیس پہ دے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اور میڈیسن دینے سے پہلے پیشنٹ کی جو کچھ پیشنٹ کے اندر جو ہے بیماری کا سبب ہے، وجہ ہے، اور جو کون سا سبب ہے اس کے اوپر کون سی میڈیسن دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے۔ پھر مائنڈ میتھڈ کو سیکھیں گے، اس میں میٹافورک میننگ کو سیکھیں گے، کلاسیکل میتھڈ کو سیکھیں گے، تھیوریپیٹک میتھڈ کو سیکھیں گے، لوکیشن اور سینسیشن جو مختلف ہومیوپیتھ ڈاکٹر اپنے میتھڈ اس میں اندر استعمال کرتے ہیں مریضوں کو کیور کرنے کے لیے، مریضوں کو صحت یاب کرنے کے لیے، ان سارے سب کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے اور اس کو سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد سے آج کل جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، جیسے جسے ہم بولتے ہیں کمپلیٹ ڈائنامک، رڈار، اوپس انرجی، ہومیوپیتھک اور زومیو الٹیمیٹ۔ یہ چار قسم کے بڑے سافٹ ویئر جو پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ان کے متعلق سیکھیں گے۔ یہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا فنکشن ہے، وہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں اس کے متعلق سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ان کا استعمال سیکھیں گے، کمپلیٹ ڈائنامک کو کیسے استعمال کرنا ہے، رڈار اوپس کو کیسے استعمال کرنا ہے، سنرجی کو کیسے استعمال کرنا ہے، زومیو کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ان چاروں کے اندر کون کون سے فیچر ہیں، کون کون سے فلٹر ہیں، کون کون سی ریپرٹریز ہیں، کون کون سی بکس ہیں، مٹیریا میڈیکا ہیں، اور ان کا میں کیا کیا ڈفرینس ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ کیسے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی جو امپورٹنس وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر سیکھیں گے اسی ایک چینل کے اندر۔ اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ کتنا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنی ہم اپروچ کر سکتے ہیں سنگل ریمیڈی تک، کم دوا تک، اور کتنے کم وقت میں لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے کہ اس کے جو رولز ہیں، کہ قاعدے قانون ہیں، ان کو سیکھیں گے، اور یہ کتنے پرسنٹ صحیح رسپانس دیتے ہیں، کتنے پرسنٹ غلط ہیں، اس میں ڈاکٹر کا کیا کردار ہے، ڈاکٹر نے کتنا اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر سیکھیں گے۔ پھر ہماری جو ہے روزمرہ کی پریکٹس وہ بہتر ہوگی، اور ماڈرن جدید ٹرمنالوجی کے اوپر بھی کام کریں گے، اس کے اندر ہم پیتھولوجی کے اوپر بھی کام کریں گے، اس کے اوپر سیکھیں گے، اور اس کے اندر ہم مائنڈ کے روبرکس کے اوپر بھی کام کریں گے، اور لوکیشن سنسیشن ساری چیزیں اس کے اندر پیتھولوجی سارے دیکھیں گے، اس کے روبرکس کو سمجھیں گے، ان کی ریپرٹریز کو، مٹیریا میڈیکا کو، ساری چیزوں کو اس کے اندر سمجھیں گے۔ اور یہ بھی ہمارا ایک مشن ہے، مقصد ہے اس کو سکھانے کا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ریپرٹریز کی بکس ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کیسے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں، اور ان بکس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، کیسے ہم جلدی اپنے کام کو سمیٹیں گے، یعنی کہ 10 دنوں کا پیشنٹ 5 دن کا، 2 دن میں 1 دن کا والا کام ہم چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند سیکنڈ میں کیسے کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر سیکھیں گے۔ تو اس چینل کو صرف علم کے لیے ہم نے بنایا ہے کہ یہاں پر جو ہم نے شیئر کرنا ہے وہ علم شیئر کرنا ہے، ہومیوپیتھی کا علم شیئر کرنا ہے، اور علاج بالغذا، یعنی کہ جو روزمرہ ہم خوراک کھاتے ہیں اس کا علم شیئر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سے ہم نے کہ ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں کیوں کم ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہم اس کے اوپر شیئر کریں گے، اور اس کے لیے کیا کیا قاعدے قانون ہیں، کلیے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں استعمال شیئر کریں گے۔ صرف اس کو چینل کو بنانے کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، جو ایم ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اس سے لوگوں کو، ڈاکٹروں کو، مخلوق خدا کو، لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کو فائدہ پہنچے، سب سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور یہ جب تک چلتا رہے گا یہ چینل، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک جو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے، اور لوگوں کے صرف وہ فائدے کے لیے اس کو بنایا ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، دل سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس میں صحیح، سچا، پکا اور صحیح علم جو ہے اس کے اندر شیئر کروں۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.